السلام علیکم حضرات، ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا حبیبنا آلانا مولانا اشرفنا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ باوقار معزز و محترم سامعین کرام، جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، گفتگو ہو اس سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود شریف پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود شریف پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی من ختمت بہ الرسالۃ وأیدتہ بالنصر والکوثر والشفاعۃ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں قربان ہو جائے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی کو پہچان نہیں سکتے۔ جتنے بھی لوگ راہ اسلام میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مردہ کہنے سے ہمیں اور آپ کو روک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا ہمیں اور آپ کو اعلان فرمایا کہ یہ تو زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی کو پہچان نہیں سکتے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو تم مردہ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ ایک جگہ اللہ نے ہمیں بولنے سے منع کیا
دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بولنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ ان شہیدوں کو تم مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مقام شہادت وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے اور اس کے جسم سے جو خون بہتا ہے اور اس خون میں سے ایک قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے شہید کے جسم کے خون کے قطرات میں سے ایک قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ تعالی شہید ہونے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور ایک جگہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے تو میں جنگ میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں، پھر اللہ تعالیٰ مجھے واپس زندگی عطا کرے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ یعنی میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ مجھے بار بار مقام شہادت سے سرفراز ہونے کا موقع ملے، میں یہ چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات کہ مقام شہادت تو بہت ہی افضل و اعلیٰ ہے، اس لیے تو سرکار علیہ السلام کے زمانے میں جب بھی اعلان جنگ ہوتا تھا تو صحابہ کرام دوڑ دوڑ کر کے حضور کی بارگاہ میں آتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ، ہمیں جنگ میں جانے کی آپ اجازت عطا فرمائیں۔ تو سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ جتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی اتنے لوگوں کو آقا اجازت دیتے اور باقی سب کو آقا فرماتے کہ پھر کبھی ضرورت ہوئی تو تمہیں بلایا جائے گا۔ بہت سارے صحابہ کرام نے کہ جب انہیں حضور نے واپس جانے کا حکم دیا تو انہوں نے رو رو کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ جنگ میں جانے کا موقع عطا فرمائیں، ہم شہید ہونا چاہتے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام نے یوں بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ہماری ماں نے بڑے شوق سے بھیجا ہے، اگر ہم واپس جائیں گے تو ہماری ماں کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ اور ایسے ایک بار میں ایسے کئی بار ایسے واقعات آئے۔ اس میں سے ایک مرتبہ تو میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ لوگوں جنگ میں جانا، تو ایک عورت چھوٹے سے بچے کو لے کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ سرکار علیہ السلام کھڑے ہیں، صحابہ کرام بھی کھڑے ہیں، لشکر تیار ہو رہا ہے۔ اتنے میں میرے آقا کی نظر اس عورت پہ پڑی تو سرکار علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ پوچھو وہ عورت کیوں آئی ہے، کیونکہ جنگ میں جانے میں تو مردوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس عورت سے پوچھو کہ تم کیوں آئی ہو۔ ایک صحابی رسول گئے، جانے کے بعد پوچھا کہ خاتون کیا بات ہے، آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں اللہ کے نبی سے ملنے آئی ہوں۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ آپ مجھے جو چاہے کہہ سکتے ہیں، میں آپ کا پیغام حضور کی بارگاہ تک پہنچا دوں گا۔ وہ آنے والی عورت نے اپنی گود میں ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اور اسے لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وہ یوں عرض کر رہی ہے کہ اے صحابی، آپ آقا کو یہ پیغام پہنچائے کہ اس سے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ میں
کہ اس سے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ میں میرے شوہر گئے تھے اور وہ راہ خدا میں قربان ہو کے شہید ہو گئے، اور اب آج میرے آقا کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ راہ خدا میں لوگ نکل پڑے اور اپنی مال جان قربان کرے۔ تو یہ صحابی آپ اللہ کے نبی سے یوں عرض کرے کہ میرے پاس اب شہادت کے لیے کوئی نہیں، میرا یہ لال بچہ ہے، میرا یہ بچہ ہے، میں اسے قربان کرنا چاہتی ہوں۔ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ عورت یوں کہہ رہی ہے کہ اس کے شوہر ایک جنگ میں شہید ہو گئے اور اب جنگ کا اعلان ہوا ہے، تو اس عورت نے کہا کہ اب میرا یہ چھوٹا بچہ ہے، میں اسے راہ خدا میں پیش کرتی ہوں۔ تو میرے آقا کو پتا تھا کہ جنگ میں جانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو آقا نے فرمایا کہ صحابی جا کر کے اس عورت سے کہہ دو کہ یہ تمہارا آنا اللہ نے قبول کر دیا ہے، اللہ تمہیں اور تمہارے بچے کو جنگ میں جانے کا ثواب عطا فرمائے۔ ایسے ایسے جذبات دور رسالت میں۔ اچھا، دوسری بات، جب شہید ہوتا ہے، چاہے تلوار سے ہو، چاہے تیر سے ہو، چاہے نیزے سے ہو، یا کسی بھی طریقے سے جو جنگ میں شہید ہوتے، اس وقت شہید کو جیسے ہی جام شہادت نوش ہوتا ہے کہ فوراً اللہ کے جلووں کا دیدار ہو جاتا ہے۔ کس کے جلووں کا؟ اللہ کے جلووں کا۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ شہید کو جب تلوار لگتی ہے، اور آپ نے سنی ہوگی داستانیں کہ فلاں جنگ میں ایک صحابی رسول کا بازو کٹ گیا، میدان کربلا میں حضرت عباس علمبردار کے دونوں بازو کٹ گئے، اور دیگر شہیدان کربلا کی مقدس تاریخوں کو آپ نے سنا بھی ہوگا، کچھ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان شہیدوں کو جب تلوار لگتی ہے، نیزہ لگتا ہے یا تیر ان پر برستے ہیں، تو انہیں وہ زخم کا احساس تک نہیں ہوتا ہے، انہیں درد نہیں ہوتا ہے۔ اب ہر آدمی یہ سوچے گا کہ اگر ہمیں تھوڑی سی چھری لگ جاتی ہے تو اس کا درد ہم برداشت نہیں کر سکتے، پٹی باندھتے، دوائی لگاتے، ملہم لگاتے، ہر طریقے سے اس کا انتظام کرتے، لیکن اب جنگ کے اندر تلوار لگے، نیزہ لگے، تیر برسے اور درد نہ ہو، یہ تو سمجھ میں آتا نہیں۔ حالانکہ اس کا ثبوت قرآن پاک سے۔ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بہت مشہور ہے، اور اتنا مشہور ہے کہ اگر کوئی کسی کے حسن کی، خوبصورتی کی مثال دیتا ہے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا واسطہ لے کر کے اس کی مثال دیتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل کہ جب آپ پانی پیتے تھے، پانی نوش کرتے تھے، اور جب وہ پانی جب آپ منہ میں ڈالتے اور جب آپ کے حلقوم مبارک یعنی گلے سے نیچے اترتا تھا، تو اگر کوئی آدمی دیکھے تو وہ پانی آپ کے گلے میں سے اترتا ہوا بھی نظر آتا، اتنا آپ کا نازک گلا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب حسن یوسف کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا یہ میرے حسن کا صدقہ ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا ہے تو میرے آقا کا جمال جہاں کیسا ہوگا؟ اب حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی
سورہ یوسف جو کلام پاک کی سورت ہے اس میں یہ ذکر ہے۔ تو حضرت زلیخا کی چند سہیلیوں نے حضرت زلیخا کو تانا دیا اور یہ کہا کہ زلیخا تم ایک معمولی آدمی پر اپنا دل قربان کر بیٹھو۔ یہ ان کی بات، ان عورتوں کی بات، ہم اور آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور نبی کی شان میں ہم اور آپ کبھی ایسا نہیں بول سکتے۔ ان عورتوں کا انداز کلام میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اے زلیخا آپ ایک معمولی آدمی پہ اپنا دل دے بیٹھو۔ تو حضرت زلیخا نے کہا کہ ابھی تم نے حسن یوسف دیکھا کہاں؟ تو کہا کہ ایسا کیسا ہے؟ تو کہا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو فلاں وقت فلاں ٹائم پر میرے گھر آ جانا۔ تمام سہیلیاں مقررہ دن اور مقررہ وقت پر حضرت زلیخا کے گھر پہنچ گئی۔ تفسیر میں آیا ہے کہ حضرت زلیخا نے ہر عورت کے ہاتھ میں ایک پھل دیا اور ایک چھری دی، ایک ہاتھ میں پھل اور ایک ہاتھ میں چھری، اور تمام سہیلیوں کو بٹھا دیا اور کہا کہ جب تمہارے سامنے سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے اس کے بعد تم پھل کو کاٹنا شروع کرنا۔ تمام سہیلیوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک حجرے میں ہے، ادھر سہیلیاں بیٹھی ہوئی، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری بھی ہے، پھل بھی ہے، ادھر سامنے حضرت زلیخا ہے۔ حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ذرا ایک بار آپ محفل میں سے صرف گزر جائیے، کھڑے نہیں رہنا ہے، صرف آپ گزر جائے۔ اے اللہ کے نبی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ادھر سے نکلے، ادھر آئے اور ادھر گزر گئے، اور تمام عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو آپ کے حسن میں، آپ کے جمال جہاں آرا میں تمام عورتیں ایسی کھو جاتی ہیں کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حسن یوسف کو دیکھنے کے بعد ان تمام عورتوں نے پھل کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، لیکن انہیں احساس نہیں ہوا، اس لیے کہ ان کے سامنے نبی کا جلوہ تھا۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ جب نبی کے جلوے کا یہ عالم ہے تو خدا کے جلوے کا عالم کیا ہوگا؟ جب نبی کے جلوے کا یہ عالم ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَا، ان عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، قرآن میں ذکر ہے۔ اور کس کو دیکھ کر کے؟ حسن یوسف کو دیکھ کر کے۔ تو جب حسن یوسف کا یہ عالم ہے تو خدا کے جمال جہاں کا عالم کیا ہوگا؟ اب جس شہید کے سامنے اللہ کا جلوہ ہو اور اسے اگر تلوار لگے، تیر لگے، نیزہ لگے تو کیا اسے کبھی احساس زخم ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو لوگ میری راہ میں قربان ہو جائے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی کو پہچان نہیں سکتے۔ اور ایسے تو جتنے بھی شہداء اسلام گزرے، چاہے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ حنین، اور جتنی بھی جنگیں، بالخصوص ابھی جو یہ مبارک مہینے کا آج آخری دن ہے، جنگ کربلا، ہر جنگ کی آپ ہسٹری کو اور تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے ایمان کے اندر ایک انوکھی تازگی پیدا ہو، آپ کا ضمیر آپ کو ہلا دے گا کہ ہم تک جو مذہب اسلام پہنچا ہے بڑی آسانی سے پہنچ گیا ہے۔ اگر وہ شہداء اسلام اگر تکلیف نہ اٹھاتے تو ہم تک اسلام اس طریقے سے نہیں پہنچتا، لیکن ان کا صدقہ اور ان کا کرم ہے کہ ہم کو آسانی کے ساتھ اللہ نے مذہب اسلام کی روشنی میں اجاگر کر دیا۔
ضرورت ہمیں اور آپ کو یہ ہے کہ جو ہمیں ملا ہے ہم اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو یہ جتنے بھی شہدائے اسلام گزرے ہیں ہر ایک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، کیونکہ ان شہدائے اسلام نے جو اپنی زندگیاں قربان کی ہے وہ تاریخ اگر آپ ایک بار تنہائی میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے شریر کا ایک ایک بار یہ جواب دے گا کہ اے بندے تو شکر خدا کر کہ اللہ نے تجھے ایمان اور اسلام والے گھر میں جنم عطا فرمایا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں جن کو غسیل الملائکہ ان کا لقب ہے، جن کو شہادت کے بعد فرشتوں نے آسمان پہ لے جا کر کے غسل کیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ تاریخ شہادت آپ پڑھیں، آپ کی شادی ہوتی ہے، پہلی رات ہے اور بیوی کے ساتھ پہلی رات آپ گزار رہے، اور اسی رات میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ یہ لوگوں تیار ہو جاؤ، جنگ میں جانا ہے، اور جتنے بھی جانباز صحابہ ہیں وہ سب حاضر خدمت ہو جائے۔ اب ادھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ آپ گزار رہے، اور ادھر سے اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہوا، جیسے ہی وہ آپ کے کانوں میں وہ آواز آتی ہے کہ حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاتے، جدا ہو گئے، الگ ہو گئے۔ بیوی نے عرض کیا کہ شوہر نامدار کیا کوئی غلطی ہوئی، خطا ہوئی؟ کہا کہ نہیں، خطا کوئی نہیں، لیکن جنگ میں جانے کا اعلان ہو گیا، اور یہ اعلان اس نبی کی طرف سے ہے کہ جس نبی کی محبت میں میری زندگی کا لمحہ لمحہ گزرتا ہے۔ اگر یہ سانسیں چلتی ہے تو یہ اس نبی کی محبت کا صدقہ ہے، اور جی بھی یہی چاہتا ہے کہ اس جان کو نبی کے نام پہ قربان کر دیا جائے۔ حضرت حنظلہ پہلی رات بیوی کے ساتھ گزار رہے، اور جیسے اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہوا، روایت بہت لمبی ہے لیکن میں آپ کو اس کی جھلک دینا چاہتا ہوں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حاضر خدمت ہو گئے سرکار کی بارگاہ میں، پہلی رات بیوی کو، اچھا اس زمانے کی ان مقدس خاتون کو بھی شرم، جیسے انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہوا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو اور شادی کی پہلی راتیں، نہیں، بلکہ کہا کہ حنظلہ جاؤ اور وقت آ پڑے تو نبی کے قدموں میں اپنے سر کو قربان کر دینا، تاکہ کل روز قیامت مجھے یوں کہہ کر کے پکارا جائے کہ شہید کی بیوی ادھر آ جائے۔ عورتوں کی یہ جذبہ، حضرت حنظلہ جاتے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، سرکار نے فرمایا حنظلہ جنگ میں جانا ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی بات نہیں، سیدھے آپ جنگ میں روانہ ہو گئے اور راہ خدا میں اپنے آپ کو قربان کر دیتے۔ یہ ہے شہادت، اور انہی شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی کو پہچان نہیں سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شہیدان اسلام کے فیضان و کرم سے مالا مال فرمائے۔ اشہد ان لا الہ